السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ توضیح المسائل کا لیسن نمبر 17 ہے، شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اور 6 نجس یعنی کتا اور سور۔ خشکی میں رہنے والا کتا اور سور نجس ہیں، یہاں تک کہ ان کے بال، ہڈی اور پنجے، ناخن، لعاب، دہن اور دوسری رطوبتیں نجس ہیں۔ یہ حکم کتا اور سور کی تمام قسموں کے بارے میں ہے، اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 8 ہے کافر غیر کتابی۔ کافر وہ ہے الف جو خداوند متعال اور اس کی وحدانیت کا اعتراف نہ کرتا ہو، با یا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف نہ کرتا ہو، جیم یا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا منکر ہو، اور یہ انکار اس طرح ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا باعث ہو، گرچہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو، اور اس جہت میں فرق نہیں ہے کہ وہ ضرور واجبات دین میں سے نہ ہو، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حجاب، یا حرام کاموں میں سے ہو، جیسے شراب پینا، ربا اور غنا، یا اعتقادی مسائل سے ہو، جیسے معاد یا اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت رکھنا۔ اس بنا پر اگر ایک شخص نے کسی بھی دین کا انتخاب نہ کیا ہو، یا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کا پیروکار ہو، یا دین اسلام کو منتخب کیا ہو، لیکن بعض دستور کا جو خدا کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ قول پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کسی نے اسلام کو اپنے دین کے عنوان سے منتخب کیا ہو، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، مثلا مسلمانوں کے ماحول سے دوری یا مخالفین دین کی طرف شبہات وارد کرنے کی بنا پر، دین کے بعض فرعی احکام کو جیسے خمس، حجاب، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قول کو جھٹلانے کا قصد کیے بغیر انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اگرچہ گمراہ ہے۔ مجموعی طور پر کافر 2 حصوں میں طبقہ بندی کرتے ہیں: کافر کتابی یعنی یہودی، عیسائی یا مجوسی، اور کافر غیر کتابی جو یہودی، عیسائی اور مجوسی نہ ہوں، جن کے نجس اور پاک کا حکم بعد والے مسئلے میں آئے گا۔ کافر غیر کتابی کا تمام بدن نجس ہے، یہاں تک کہ بال، ناخن اور رطوبتیں بھی، لیکن اہل کتاب یہودی، عیسائی اور مجوسی پاک ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مرتد شخص یعنی جو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس کے پاک اور نجس کا حکم اس گروہ میں شامل ہوگا جس میں مرتد شخص داخل ہوا ہو، پس اگر وہ کافر کتابی ہو اور تو پانی اور کافر، اور اگر کافر غیر کتابی ہو تو وہ نجس ہے۔ اگر نابالغ بچے کے ماں باپ، دادا اور دادی کا کافر غیر کتابی ہوں تو وہ بچہ بھی نجس ہے، مگر اس صورت میں کہ وہ جب وہ ممیز ہو یعنی اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، اسلام کا اظہار کرے تو پاک ہے، اور اگر اپنے ماں باپ سے رخ موڑے اور مسلمانوں کی طرف رغبت رکھتا ہو یا تحقیق کی حالت میں ہو تو اس کی نجاست کا حکم محل اشکال ہے۔ اس بنا پر احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسے مقامات میں احتیاط کے تقاضے کے مطابق رعایت کی جائے، اور اگر ماں باپ، دادا اور دادی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بچہ پاک ہے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں، اور اس کے مسلمان ہونے کی کوئی علامت بھی نہ ہو تو وہ پاک ہے، لیکن مسلمانوں کے دوسرے احکام صادر نہیں ہوں گے، مثلا مسلمان عورت اس سے شادی نہیں کر سکتی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایسا انسان کے اعتقاد دین اور آئین کے بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن اگر معقول احتمال دیا جا رہا ہو کہ مسلمان یا کافر اہل کتاب ہے تو وہ پاک ہے، لیکن مسلمان کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے۔
اور غالی افراد یعنی جو ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا اس میں حلول کیا ہے، اور نواسب یعنی جو ائمہ علیہ السلام کی نسبت سے دشمنی کا اظہار کرتا ہو نجس ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو 14 معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک سے بغض اور دشمنی کی وجہ سے برا بھلا کہے نجس ہے۔ لیکن خوارج دو طرح کے ہیں، ایک جو اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، ان کا شمار نصیبیوں میں سے ہوتا ہے، وہ نجس ہیں، اور دوسرا گروہ جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں رکھتے بلکہ خوارج کی فقہی احکام کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کا شمار ان میں ہوتا ہے، وہ پاک ہیں۔ شراب نجس ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو انسان کو مست کرتی ہیں نجس نہیں ہے، لیکن ہر حال میں اس کا استعمال حرام ہے۔ اور فقاعہ کا حکم بعض میں بیان ہوگا۔ الکحل چاہے صنعتی ہو یا طبیعی، اس کی تمام قسمیں پاک ہیں مگر یہ کہ یقین ہو کہ الکحل شراب کو تنخیر، بھاپ اور شراب کے قطرے قطرے کرنے سے حاصل ہوئی ہے تو اس صورت میں نجس ہے۔ اگر انگور کا رس خود بخود دیا پکنے کی وجہ سے ابل جائے تو پاک ہے، لیکن اس انگور کے رس کا کھانا حرام ہے، اور اگر شراب ہو جائے تو حرام ہونے کے ساتھ نجس بھی ہے، اور اس طرح ابلے ہوئے انگور کا کھانا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ کھجور، منقاع، کشمش اور اس کے رس میں اگرچہ ابال آ جائے تو پاک اور اس کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر کھجور، منقاع اور کشمش کے رس میں ابالا آ جائے اور معلوم ہو کہ مست کرنے والا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ فقاعہ جو غالباً جو سے بنتا ہے اور ہلکی مستی کا سبب بنتا ہے حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر نجس بھی ہے، لیکن وہ آپ جیسے طبیعی خاصیت کے لیے جو سے بناتے ہیں جسے ماء شعیر کہتے ہیں اور کس طرح کی مستی کا سبب نہیں ہے، پاک اور حلال ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔